بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں صحابہ کرام حضرت عامر ابن یاسر، جنت کا آدمی۔ اگر جنت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے جن کی پرورش کی جاتی اور وہیں بالغ ہوتے اور پھر اسے سنوارنے میں اور روشن کرنے کے لیے زمین پر آتے تو عمار، ان کی والدہ سمیہ اور ان کے والد یاسر ان میں سے ہوتے۔ لیکن ہم اگر کیوں کہتے ہیں اور یہ حالت کیوں کرتے ہیں جب یاسر کا خاندان واقعی جنتی تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محض تسلی نہیں دے رہے تھے جب آپ نے فرمایا کہ اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، یقیناً تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی۔ وہ ایک ایسی حقیقت کا اعلان کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے اور اس حقیقت کا اعادہ کر رہے تھے جو اس نے محسوس کی۔ عمار کے والد یاسر بن عامر نے اپنے بھائی کی تلاش میں یمن سے اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دیا۔ مکہ میں اس کی ایک پرکشش جگہ ملی، اس لیے وہ وہیں سکونت اختیار کر گئے اور ابو حذیفہ بن مغیرہ کے ساتھ رہے، جس نے اس کی شادی اپنی ایک لونڈی سمیہ بنت خیاس سے کر دی۔ اس مبارک شادی سے اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک بیٹا عمار عطا کیا۔ ان کا اسلام قبول کرنا اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ صالحین کی طرح ابتدائی تھا، اور ابتدائی سالہ مسلمانوں کی طرح قریش کے ظلم اور ستم اور دہشت میں ان کا بھی اچھا حصہ تھا۔ قریش اہل ایمان کو ان پر حملہ کرنے کے لیے راستہ بناتے تھے۔ اگر اہل ایمان اپنی برادری کے معزز اور شریف لوگوں میں سے ہوتے تو قریش دھمکیوں سے ان کا پیچھا کرتے۔ ابو جہل کسی مومن سے ملتا اور اس سے کہتا کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا اور وہ تم سے بہتر تھے، ہم تمہارے کردار کو خراب کر دیں گے، تمہاری عزت کو کم کر دیں گے، تمہاری تجارت کو کم کر دیں گے اور تمہارا مال ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ اس پر اصحاب شکن جنگ شروع کریں گے۔ اگر اہل ایمان مکہ کے کمزور، مسکین یا غلاموں سے ہوتے تو قریش انہیں ظلم و ستم کی آگ سے جلا دیتے۔ یاسر کا خاندان اسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے ظلم و ستم کا حکم بنی مخزوم کو دیا گیا۔ وہ ان سب کو یعنی یاسر، سمیہ اور عمار کو مکہ کے جلتے ہوئے صحرا میں لے جاتے تھے، جہاں وہ ان پر طرح طرح کی جہنم کی اذیتیں برساتے تھے۔ اس عذاب میں سمیہ کا حصہ بہت بڑا ہے اور خوفناک تھا۔ اب ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان لافانی دنوں کے دوران ان کے اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوگی تاکہ قربانی کے فضل اور اس کی ثابت قدمی کے بارے میں بات کی جا سکے۔ اب بغیر کسی مبالغہ کے صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ شہید ہونے والی سمیہ نے اس دن ایک مضبوط موقف اپنایا جو پوری انسانیت کو ایک لازوال عزت اور لازوال وقار عطا کرتا ہے۔ اس کے موقف نے اس تمام عمر کی مومنوں اور ہر زمانے کے معزز لوگوں کے لیے ایک عظیم ماس بنا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے جہاں آپ کو معلوم تھا کہ یاسر کے گھر والوں کو اذیت دی گئی ہے۔ اس وقت اس کے پاس مزاحمت یا ان سے نقصان اٹھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ نیا عقیدہ ابراہیم الحنفان، ابراہیم حقیقی کا ایمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، کوئی معمولی اور گزرنے والی اصلاحی طریق نہیں تھی۔ یہ پوری انسانیت کے لیے اہل ایمان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا، جسے مذہب کے ساتھ ساتھ اس کی بہادری، قربانیوں اور خطرات کی تمام تاریخ وراثت میں ملنی تھی۔ یہ عظیم الشان قربانیاں وہ سمیٹ اور بنیادی ہیں جو عقیدے اور مسلک کو لازوال مضبوطی اور لافانی حیثیت عطا کرتی ہیں۔ یہ وہ خوشبو ہے جو مومنوں کے دلوں کو وفاداری، خوشی سے بھر دیتی ہے۔ یہ وہ مینارہ نور ہے جو آنے والی نسلوں کو دین کی حقیقت اور اس کی سچائی اور عظمت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا اسلام کو اپنی قربانیاں دینی پڑیں اور اس کا شکار ہونا پڑا، جس کا مفہوم مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کی ایک سے زیادہ آیات میں واضح اور روشن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تو دوستو، اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے،
अल इमरान की आयत नंबर 142 में, क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे इससे पहले कि अल्लाह तुमसे लड़ने वालों का इम्तिहान ले और सब्र करने वालों को भी इम्तिहान ले। इसी तरह सूरह अल इमरान में 29 नंबर आयत में फरमाते हैं, और यकीनन हमने इन लोगों को आजमाया जो इनसे पहले थे, और अल्लाह यकीनन इन लोगों को हक ज़ाहिर कर देगा। जो सच्चे हैं और जो झूठे हैं इनको ज़रूर ज़ाहिर कर देगा। इनके इम्तिहान में डालने से पहले सब कुछ जानता था। तो दोस्तों, इसी तरह अल्लाह ताला मोमिनों को इस हाल पर नहीं छोड़ेगा जिसमें तुम इस वक्त हो, जब तक वो बदकारों को अच्छे से मुमताज ना कर दे। और जंग ओहद के 2 लश्करों के आमने सामने होने वाले दिन तुमको जो मुसीबत पहुंची वो अल्लाह के हुक्म से थी, ताकि वो मोमिनों को आजमाए। सूरह अल इमरान की 166 आयत का ये तर्जुमा है। ये सच है कि वो तरीका था जिससे कुरान ने अपने मानने वालों और औलाद को सिखाया कि कुर्बानी ईमान का जोहर है और जालमाना जाबराना चैलेंजों का मुकाबला इस्तकामत, सब्र और इस्तकामत के जरिए करना है, जो ईमान की बेहतरीन और आला तरीन खूबियाँ हैं। लिहाजा अल्लाह का ये दीन जब अपनी बुनियाद डाल रहा था, अपने असूलों को कायम कर रहा था और इसके नमूने और मसाले पेश कर रहा था, तो कुर्बानी के साथ इसकी तईद और तज़किया करना पड़ी। इस अजीम मिशन की अंजाम दही में इसके मुतअद्दिद शागिर्दों, हामियों और सालीन ने आने वाले मोमिनीन के लिए अल्लाह नमूना और अल्लाह नमूने के लिए चुना गया। समिया, यासर और अमार इस अजीम और बाबरकत गुरोह में से थे जिन्हें इस्लाम की तकदीर ने अपनी कुर्बानियों, इस्तकामत और इस्लाम की अजमत और लाफानी होने की दस्तावेज बनाने के लिए चुना था। हमने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर रोज यासर के घर वालों के पास जाया करते थे, इनकी हिम्मत और बहादुरी की तारीफ करते थे। इनका बड़ा दिल इनको इस कदर शदीद अजियत में मुतलक देखकर रहम और करम से पिघल रहा था। एक दिन जब वो इनके ढूंढ रहे थे तो अम्मार ने आपको आवाज दी कि या रसूलल्लाह, हम सख्त अजाब में मुबतला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुलाया कि सब्र करो अबू यकदान, है यासर के घर वाले, सब्र करो, बेशक तुम्हारी मुलाकात जन्नत में होगी। अम्मार के साथियों ने अपनी कई रिपोर्टों में इस अजियत को बयान किया है जो उनमें कहा गया था। मिसाल के तौर पर अमरो बिन अल-जकियम कहते हैं कि अम्मार को इस कदर अजियत पहुंचाई जाती थी कि इसे खबर ही ना होती थी कि वो क्या कर रहा है। उमर बिन मैमून रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मुशरकीन ने अम्मार बिन यासर को आग से झुलसा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास से गुजरे थे, यासर के सर पर हाथ फेरते थे और फरमाते थे, ए आग, अम्मार पर ठंडी हो जा, जैसा कि आप इब्राहिम पर ठंडे और पुरअमन थे। इस जबरदस्त दहशत के बावजूद इसने अम्मार की रूह को शिकस्त नहीं दी, अगरचे इसने इसकी कमर पर बोझ डाला और इसकी ताकत को दबा दिया। अम्मार ने मुकम्मल तौर पर तबाही महसूस नहीं की, स्वाय इसके दिन के जब इसके जलादों ने जुर्म और नाइंसाफी में अपना सारा शैतानी काम कर दिया था। उन्होंने इसकी खाल को आग से जलाया, इसे सहरा की तपती हुई रेत पर चलते हुए पत्थरों के नीचे लटा दिया, इसे पानी में इस वक्त तक झोंक दिया जब तक कि वो सांस लेने में दुश्वारी ना कर सके और जब तक इसके जख्मों और गिशों के खाल ना मिट जाए। इस दिन जब वो इस वहशत के असर से बेहोश हो गए तो उन्होंने इनसे कहा कि हमारे महमूदों के बारे में कोई अच्छी बात कहो। वो बातें कहते रहे जो इसने दोहरा दिए बगैर के वो क्या कह रहा था। इनके तजद्दुद से बेहोश होने के बाद जब वो कदरे होश में आए तो इसे अपनी कही हुई बात याद आई और वो इस पर पागल हो गया। ये पर्ची इसके लिए ऐसे ठोस बन गई कि इसने इस एक नाकाबिले मुआफी गुनाह के तौर पर देखा जिसके लिए पीटा नहीं जा सकता था। चंद लम्हों में इसके एहसास जुर्म ने इसे इस कदर तकलीफ में मुब्तला कर दिया कि मुशरकीन की अजियत इसके लिए बैसे रहमत और बाम मालूम हुई। अगर इस चंद घंटों के लिए इस तरह के जज्बात पर छोड़ दिया जाता तो वो इसे तबाह कर देते। वो जिस्म के खौफनाक अजियत को बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि इसकी रूह बुलंद थी, लेकिन अब जब इसने सोचा कि शिकस्त इसके रूह तक पहुंच गई है तो वो परेशानियों और मौत और तबाही के खौफ से दब गया। लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा कि फैनल दिलचस्प मंजर अपने बावकार मकाम पर आए। एक फरिश्ते ने अपने मुबारक दायां हाथ आगे बढ़ाया, अम्मार ने हाथ मिलाया और इसे पुकारा, उठो ए हीरो।
تجھ پر کوئی الزام یا شرمندگی نہیں ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روتے ہوئے پایا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتا رہا اور عمار سے کہتا رہا کہ مشرکین تمہیں لے گئے، تمہارا سر پانی میں ڈبو دیا اور تم نے فلاں فلاں کہا۔ عمار نے اسے جواب دیا، وہ اب بھی تک رو رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اسے دہرائیں تو وہی کہو۔ اس کے بعد اس نے قرآنی آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ سوائے اس کے کہ جو اس پر مجبور ہو اور جس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔ عمار کا سکون بحال ہو گیا تھا۔ جب وہ اسے سزا دیتے تھے تو اسے مزید درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسے اب اس کی پرواہ نہیں تھی، اس کی روح فتح ہو گئی اور اس کا ایمان فتح ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس بابرکت لین دین کو شامل کیا تھا، لہذا وہ کچھ ہوا۔ عمار اس وقت تک ثابت قدم رہے جب تک اس کی اذیت دینے والے تھک نہیں گئے اور وہ اپنے عزم کے مطابق پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمان اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ وہاں کی اسلامی برادری نے بہت تیزی شکل اختیار کرنا شروع کی اور خود کو مکمل کیا۔ مومنین کے اس گروہ میں عمار کے ایک وقار مقام دیا گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے صحابہ میں عمار کے ایمان اور رہنمائی پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا، بے شک عمار ایمان سے ہڈیوں تک بھر جاتا ہے۔ خالد بن ولید اور عمار کے درمیان تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمار کی مخالفت کی وہ اللہ کی مخالفت ہے، اور جو عمار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے بعد اسلام کے ہیرو خالد بن ولید کو عمار سے معافی مانگتے ہوئے اور ان کی مخلصانہ معافی کی امید کرتے ہوئے جلدی سے جانا پڑا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ میں مسجد کی تعمیر کر رہے تھے تو وہاں پہنچنے کے بعد امام علی نے ایک گانا ترتیب دیا اور اسے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دہراتے رہے، فرمایا، جو مسجدوں میں کثرت سے آتا ہے وہیں کھڑے اور بیٹھے رہے، خاک سے دور رہنے والے کے برابر نہیں۔ عمار مسجد کے پہلو میں کام کر رہا تھا، اس لیے آواز بلند کرتے ہوئے یہ دہراتے رہے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک نے سوچا کہ عمار اس کی توہین کر رہے ہیں، چنانچہ اس نے کچھ غضبناک کلمات کہے جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا، ان کا عمار سے کیا تعلق ہے؟ وہ انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اسے جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ میرے نزدیک عمار صرف میرے درمیان کی کھال ہے، آنکھیں اور میری ناک۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے اس قدر محبت کرتے ہیں تو اس آدمی کا ایمان، اس کا کمال، اس کی وفاداری، اس کا فضل اور اس کا ضمیر اور اسلوب عروج پر پہنچ کر کمال کی معراج پر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عمار تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں اور ہدایت عطا کی تھی۔ ہدایت اور یقین کے اعتبار سے وہ اس بلندی پر پہنچ گئے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان کی تعریف کی اور صحابہ کرام کے درمیان نمونہ اور نمونے کے طور پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ میرے بعد آنے والے ان دنوں کی مثال لے لو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عمار کی ہدایت کی پیروی کرو۔ راویوں نے اس کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ لمبا، نیلی سیاہ آنکھوں والا، کندھے چوڑے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ خاموش اور سب سے کم بات کرنے والا تھا۔ اس دو کی زندگی کیسے آگے بڑھی؟ وہ خاموش، نیلی سیاہ آنکھوں والا، چوڑے کندھوں والا آدمی جس کے جسم پر ہولناک اذیت کے نشانات تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حیرت انگیز استقامت اور اس کی غیر معمولی عظمت کی دستاویز۔ اس وفادار شاگرد، سچے مومن، زبردست قربانی دینے والے کی زندگی کیسے آگے بڑھی؟ اس نے اپنے استاد اور قاصد کے ساتھ تمام جنگیں دیکھی، بدر، احد، خندق اور تبوک اور دیگر۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس عظیم صحابی نے اپنا سفر جاری رکھا۔ مسلمانوں کے فارسیوں سے، رومیوں کے ساتھ اور اس سے پہلے مرتدین کے لشکر سے ملاقات میں عمار ہمیشہ پہلی صف میں موجود تھے۔ ایک ایماندار بہادر سپاہی جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، وہ ایک متقی مومن تھے۔ کوئی خواہش اسے اللہ سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے مسلمانوں کے لیے نہایت احتیاط اور تحفظ کے ساتھ گورنروں کی انتخاب کیا تو عموماً ان کی نظریں مکمل اعتماد کے ساتھ عمار ابن یاسر پر پڑتی تھیں۔ اس طرح اس نے جلدی کی اور اسے کوفہ کا گورنر بنا دیا اور ابن مسعود کو اس کے خزانے بیت المال کا انچارج بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اہل کوفہ کو نئے گورنر کی خوشخبری دیتے ہوئے لکھا
کہ میں آپ کے لیے عمار بن یاسر کو گورنر بنا کر اور ابن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجتا ہوں۔ اہل بدر کا اپنے دور حکومت میں عمار نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس کو برداشت کرنا دنیا والوں کے لیے مشکل تھا، کہ وہ اس کے خلاف ہو گئے یا ہونے والے تھے۔ اس کی حکمرانی نے اسے زیادہ متقی بنا دیا۔ کوفہ میں ان کے ہم اثروں میں سے ایک ابن ابی بزیل تھے۔ ان کے بارے میں کہا ہے کہ عمار ابن یاسر اس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ جب وہ کچھ سبزیاں خرید رہے تھے اور انہیں رسی سے باندھ کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھر چلے گئے۔ جب آپ کوفہ کے گورنر تھے تو ایک عوام نے ان سے کہا کہ اے وہ جس کے کان کٹے ہوئے ہیں، وہ اس کے کان کی وجہ سے اس کو تانا دے رہے تھے، جو جنگ یمامہ کے دوران مرتدین کی تلواروں سے کاٹ دیا گیا تھا۔ گورنر جس کے ہاتھ میں حکمرانی کا اختیار تھا، اس نے اپنے گستاخ سے محض اتنا کہا کہ تم نے میرے کان کی بہترین حصے کی توہین کی، اللہ کی راہ میں زخمی ہو گیا۔ یہ سچ ہے، یہ یمامہ کے دن اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، جو عمار کے شاندار دنوں میں سے ایک تھے۔ یہ دو طوفانی ہمت کے ساتھ مسلمہ چھوٹے کے فوج میں موجود سپاہیوں کو موت اور تباہی کی پیشکش کرنے کے لیے نکلا۔ جب اس نے مسلمانوں میں جوش و جذبے کی کمی دیکھی تو انہوں نے اپنی لرزہ خیز چیخیں بھیجی، جس نے انہیں تیروں کی طرح دھکیل دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یمامہ کے دن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک چٹان پر کھڑے دیکھا کہ اے مسلمانوں، کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، یاسر میرے پاس آؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے اور جھول رہا ہے۔ وہ شدید لڑائی کر رہا تھا۔ اگر کوئی بے حس جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور کامل استاد کے بارے میں شک ہے تو وہ اپنے شاگردوں اور صحابہ کے ان مثالوں کے سامنے رکھے اور اپنے آپ سے پوچھے، کیا کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ نفیس انداز پیدا کر سکے سوائے ایک بزرگ کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عظیم استاد؟ اگر وہ اللہ کی راہ میں لڑائی میں شریک ہوتے تو اس طرح جلدی کرتے جیسے نہ صرف فتح کے لیے بلکہ موت کی تلاش میں ہوں۔ اگر وہ خلیفہ اور حکمران ہوتے تو خلیفہ خود یتیموں کی بکریوں کو دودھ دینے اور ان کی روٹی بنانے کے لیے جانا جاتا، جیسے کہ ابو بکر اور عمر نے کیا تھا۔ اگر وہ گورنر ہوتے اپنا کھانا اپنی پیٹھ پر لاتے، رسی سے باندھتے جیسا کہ عمار نے کیا، یا اپنی تنخواہ ترک کر دی اور سلمان ان کی کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں اور برتن بنانے پر لگ گئے۔ کیا ہمیں اس عقیدے کے لیے سلام اور احترام نہیں کرنا چاہیے جس نے ان کا پیدا کیا اور جس نے ان کی پرورش کی، اور اس اللہ کے سامنے جس نے انہیں اس کے لیے منتخب کیا، انہیں اس تک پہنچایا اور انہیں زمین کی بہترین قوم کا علمدار بنایا؟ تو دوستو، ہمارا بیان یہیں پہ روکتے ہیں اور باقی کا بیان کل اسی وقت انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نشر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، تفسیر، حدیث اور صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔